اپنے پیو دی تے مکی مدنی سورتاں قرآن چوں کر دی کبھی کسی نے سنیا تابع کرو سبحان اللہ اسی ایویں نہیں کہندے جڑا منکر حدیث ہے حقیقت دے اندر منکر قرآن ہے جڑا حدیث نو نہیں مانتا حقیقت دے اندر قرآن نو بھی نہیں مانتا وہ بدبخت جھوٹ بولدا کہ میرا قرآن تے ایمان ہے میں حدیث نو نہیں مانتا شبیر بڑا شعر نکلیا کہا استاد جی مینوں ڈر ہے کہ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا بھی سجدے ہی نہ پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم فرمایا تسبیح بیان کر دی ہے اللہ کی جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمین دے اندر ہے اللہ کی ذات المالک بادشاہ القدوس پاک العزیز غالب الحکیم حکمت والی سورۃ الجمعہ دی ابتدائی آیت تو صاحب آپ کے سامنے پڑھی یہ سورت مدنی سورت قرآن دے اندر دو قسم دیا صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک مکی صورت اور ایک مدنی صورت مکی صورتوں کے بارے بات معروف ہے کہ جڑی مکے دے اندر نازل ہوئی اور مدنی صورت کے بارے معروف ہے کہ جڑی مدینے دے اندر نازل ہوئی اور یہ بارے ایک اور بات بھی معروف ہے کہ مکی صورتاں انہوں نے کیا جاتا ہے کہ جہاں صورتاں ہجرت تو پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتاں انہوں نے کیا جاتا ہے جہاں ہجرت تو بعد نازل ہوئی سارے چاچا جی نذیر صاحب دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں کی قبر کو نور دے نال منور فرمائے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے وہ اکثر انہاں مولویوں کو پڑھ کے بعد آتے سن اور کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو ہر جگہ تے موجود مانتے ہو تو پھر جی اپنے پیو دی تے مکی مدنی سورتاں قرآن چوں کر دی انداز تھوڑا رہتا ہے چار آنا سی لیکن عقیدے کی بات بڑی زبردست اللہ نے قرآن کے اندر مکی مدنی سورتاں بیان کیوں کی تھی انہوں نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی مکے نے مدینے نہیں تو جب مدینے نے مکے نہیں تا ہی مکی مدنی سورتاں بیان کی دیا گئی موری تو نے ہر جگہ دلا کرنا اللہ تو بڑی عقیدے کی مضبوط دلیل پیش ہے تو سورۃ جمعہ چلی ہے مدنی سورت یہ 11 آیات کہ تو ہمیں تھوڑی سی جھلک سنا لگا کیونکہ میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کی تفسیر ترجمہ ترتیب کے نال شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم عید الفطر تو فوراً بعد شروع ہو جائے گا رمضان کا بچوں کیونکہ رمضان قریب ہے اس واسطے انہوں تھوڑا جہا بریک کر دیتا گیا تو انشاءاللہ عید الفطر تو بعد وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کو پہلے میں کیا چلو سورۃ جمعہ کی تفسیر بیان کریں تو یہ سورت کے اندر 11 آیات اللہ کی ذات نے اس سورت کی ابتدا سے تسبیح کا ذکر کیا اور جتنیاں بھی صورتوں کا آغاز کیا سب باہر ماضی کا سیغہ لیا کہ تسبیح بیان کی تھی تسبیح بیان کر دیا ہے جو کچھ زمین و آسمان جس طرح کہ سورت اعلیٰ دے الفاظ امر دے سبی اسم ربی کلام اصول امر دے الفاظ تو یہ اللہ کی ذات نے مظاہرے کا سیغہ ہو یسبح للہ ما فی السماوات اللہ کی تسبیح بیان کر دیا مخلوقات دنیا تو ٹر گیا اور موجودہ بھی کر رہی ہیں اور قیامت یا دیوارہ تک کر دیا رہن گیا جتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی اللہ کی تسبیح بیان ہوتی تھی تو فرمایا ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں زمین اندر ہے خالی انسان ہی نہیں حیوان ہی نہیں پرندے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر دی تاکہ قرآن کے اندر ایک اور مقام کی وضاحت فرمایا کہ جڑے سائے نے نا سائے
چیزاں دے سائے، بلڈنگاں دے سائے، مکاناں دے سائے، درختاں دے سائے، جانوراں دے سائے، انساناں دے سائے، میناراں دے سائے، جتنے بھی سائے نے وہ سارے سائے اللہ دی ذات اگے چوکے دے اللہ انہاں دا ایک اپنا انداز۔ اس طرح انہاں دی تسبیح بیان کرن دا ایک اپنا انداز، انسان دے تسبیح بیان کرن دا اپنا انداز، مکاناں، بلڈنگاں، مٹی، زمین، ہر چیز، ہر مخلوق دی تسبیح بیان کرن دا ایک اپنا انداز جنوں اسی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ سارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہی چیز سمجھ کے اندر نہیں ہوتی نہ آئے، جو اللہ نے کہہ دیتی ہے حق ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیتی ہے حق ہے۔ یہ اندر منکرین حدیث کا بھی بڑا زبردست رد ہے کہ جنہیں لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، لو جی عذاب قبر حدیثاں وچ بیان کیتا کہ اسی نہیں منتے، ساری عقل وچ نہیں آوندا، اے تہاڈی عقل چ آ جاندا اٹا اللہ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر سارا دا سارا کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لوہا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تانبا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سونا چاندی اللہ کی، یہ تہاڈی منن چ آ جاتا ہے؟ کبھی کسی نے لوہے دے کولوں سنیا سبحان اللہ، کبھی کسی نے سنیا تانبے دے کولوں سبحان اللہ۔ اسی ایویں نہیں کہندے، جڑا منکر حدیث ہے حقیقت دے اندر منکر قرآن ہے، جڑا حدیث نو نہیں مانتا حقیقت دے اندر قرآن نو بھی نہیں مانتا، وہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے کہ میرا قرآن تے ایمان ہے، میں حدیث نو نہیں مانتا۔ اور جڑا اعتراض وہ حدیث تے کردے نے، اللہ دی ذات نے سسٹم ہی ایسا بنایا، وہ اعتراض قرآن تے بھی آتا ہے۔ ایسی حدیثاں بعد میں لکھیاں گیا تو قرآن کو کتابی شکل میں بات نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن کتابی شکل کیا ہے نہیں، الگ الگ، کسی کو ایک صفحہ، کسی کو دو صفحے، کسی نے پتے تے لکھا، کسی نے پتھر تے لکھا، کسی نے کسی اور شہر تے لکھا، جو بھی کسی کو چیز ملی وہ تے لکھا، کسی کو نہیں لکھا گیا انہیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ تو جڑا اعتراض لوگ حدیث سے کرتے ہیں وہ تو پھر قرآن سے بھی آنا ہے۔ تو در حقیقت صحیح بات یہی ہے کہ جڑے حدیث سے منکر لوگ ہیں وہ حقیقت کے اندر قرآن سے منکر لوگ ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور لوگوں تواڈے منن وچ آئے نہ آئے، اور تواڈے کان سن سکن نہ سن سکن، اور تسی کسی کی تسبیح یا کسی کی گفتگو سمجھ سکو یا نہ سکو، یہ بات حقیقت اٹل ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر دے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیسے زبردست الفاظ، جملے بھی چاند بولے ہیں، سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیتے، کائنات کی ہر شین و اللہ کی ذات میں سمیٹ لے، زمین و آسمان کا لفظ ایک ایک مخلوق کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور ضرورت کی ہے کہ اللہ کی ذات سمانی میریاں تے مخلوق ہی انیاں نے، تسی وما یعلم جنود ربک الا هو، اُنیاں مخلوقاں کو اُن لشکراں کو اس رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ اُنیاں مخلوقاں کا تو کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اُنیاں مخلوقات کی نہیں ہے، انہاں دیا بولیاں سمجھنا تے دور دی بات ہے، تو سیدھے اُنیاں مخلوقات گر نہیں سکتے، تواڈے یہی وسوار ہے۔ ما یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی زمین و آسمان کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ استاد شاگرد بیٹھے سن تو بالیاں کی چھت سی، تو پتا بالا جب تھوڑا جہا کرایہ کو کراچ کی آواز تو چھت پرانی ہو گئی سی ذرا، وہ جو آواز آ رہی ہے سن، کہنے لگا شاگرد استاد جی چھت خراب ہو گئی ہے، آواز آ رہی ہے۔ استاد جی کہنے لگے کہ نہیں پترا یہ اللہ کی تسبیح بیان ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہے۔ شاگرد بڑا ہوشیار نکلے، شاگرد جو استاد نے چار دیا آگے نکل گیا، شاگرد بڑا ہوشیار نکلیا، کہنے لگا استاد جی میرے ڈر ہے کہ چھت اللہ کی تسبیح بیان کرنے صحیح نہیں نہ پہ گل سمجھ آ گئی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے صحیح نہیں ساڈے اوپر ہی آ گئی۔ اللہ تھوڑی بولنے تو بات بھی بیان دیتی اور بات بھی سمجھا دیتی کہ کائنات ہر شے اللہ کی
تسبیح بیان کرتی وہ اپنے رب دے اندر کرتی جنہیں اللہ کی ذات جانتی انسان ہو گیا بولیاں نہیں سمجھ سکتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور فرمایا وہ اللہ کی ذات اتنی قوت والی اتنی طاقت والی المالک اور بادشاہ اور فقیر ہے یہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے.